بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو سن کر انتہائی حیرت ہوگی کہ عالم اسلام کی عظیم شخصیت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کی بعض کتابیں وہ بھی ہیں جو حضرت نے ہوائی جہاز کے اندر لکھی ہیں۔ جی ہاں، سفر کے دوران ہوائی جہاز کے اندر حضرت نے بعض کتابوں کو لکھا ہے۔ اصل حضرت کے جو لمبے اسفار ہوا کرتے تھے فلائٹ کے ذریعے سے، تو ان سفروں میں جو حضرت کو وقت ملتا تھا اس وقت کو حضرت کتابیں لکھنے میں صرف کیا کرتے تھے، اور اس طرح سے حضرت نے بہت بڑا علمی کارنامہ انجام دیا۔ سنیے اس کی رودات خود حضرت ہی کی زبانی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہوائی جہاز کے لمبے لمبے سفروں کو میں تصنیف و تالیف کے ایسے کاموں میں استعمال کرتا تھا جو اس سفر میں انجام دیے جا سکتے تھے۔ اس طرح ہوائی سفروں میں میرا معمول یہ رہتا تھا کہ جہاز کی پرواز کے بعد میرا زیادہ تر وقت کمپیوٹر پر کام میں گزرتا تھا۔ سفروں کی کثرت کی وجہ سے PIA، طیران الخلیج اور امارات ایئرلائنس کے عملے کے بہت سے افراد مجھے پہچان بھی گئے تھے۔ ایک مرتبہ میں لندن جانے کے لیے PIA کے جہاز میں سوار ہوا۔ ابھی جہاز نے اڑان نہیں بھری تھی اور میں اپنی سیٹ پر بیٹھا تھا، تو جہاز کا ایک اسٹیورڈ ایک ایئر ہوسٹس کو ساتھ لے کر آیا اور اس سے کہنے لگا کہ تم کافی دن سے چاہتی ہو کہ تقی صاحب سے کچھ سوالات کرو، ابھی یہ سیٹ پر خالی بیٹھے ہیں، ان سے بات کر لو، ورنہ جہاز کے اڑتے ہی ان کا کمپیوٹر کھل جائے گا اور لندن کے قریب پہنچنے تک بند نہیں ہوگا، پھر ان سے کوئی تفصیلی بات کرنے کی فرصت نہیں ملے گی۔ اس طرح ان سفروں میں سب سے پہلے میں نے معارف القرآن کی 8 جلدوں کے انگریزی ترجمے پر گہری نظر ثانی کا کام مکمل کیا۔ یہ صرف سرسری نظر ثانی نہیں تھی، بلکہ اس کے پیراگراف مجھے از سر نو لکھنے پڑتے تھے۔ اس کام سے فراغت کے بعد میں نے قرآن کریم کا انگریزی ترجمہ خود کرنے اور اس پر مختصر تفسیری حواشی لکھنے کا کام شروع کیا۔ اس کے لیے مجھے انگریزی کے مروجہ تقریباً 12 ترجموں کو سامنے رکھنا پڑتا تھا، لیکن چونکہ سفر میں ان سب کو کتابی شکل میں ساتھ رکھنا مشکل تھا، اس لیے میں ان تراجم کے زیر تالیف حصے کو کاغذ کی چند شیٹوں پر ٹائپ کرا کر وہ کاغذ اپنے سامنے رکھتا تھا، اور کمپیوٹر میں تمام اہم تفاسیر پہلے سے موجود تھیں۔ پھر بھی کچھ کام مجھے کراچی پہنچ کر بھی کرنا پڑتا تھا۔ اس طرح تقریباً 3 سال میں یہ کام بفضلہ تعالی مکمل ہو گیا اور دی میننگس آف دی نوبل قرآن کے نام سے شائع ہوا، اور اس لحاظ سے بفضلہ تعالی بہت مقبول ہوا کہ اس کی زبان آسان، جدید محاورات کے مطابق اور سادہ ہے۔ یہ روایت علماء کے کسی خوشنچی طالب علم کی طرف سے قرآن کریم کا پہلا انگریزی ترجمہ ہے، اور اب لندن سے بھی اعلیٰ معیار کے ساتھ شائع ہو گیا ہے اور انٹرنیٹ پر بھی دستیاب ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور واقعہ یاد آ گیا۔ آسٹریلیا کے ایک سفر میں جب میں سڈنی کے ایئرپورٹ پر اترا اور کسٹم آفیسر کے سامنے پہنچا جو بظاہر آسٹریلوی غیر مسلم تھا، تو اس نے میرا سوٹ کیس کھلوایا اور اس میں سے کچھ کھانے کی چیزیں اور میرے پان، چھالیاں وغیرہ کا سامان نکال کر الگ رکھ لیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ چیزیں اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مجھے آسٹریلیا میں 10-12 دن رکنا تھا، اور میری پان خوری کی عادت کے لیے ایک بڑا حادثہ ہوتا کہ یہ پورا عرصہ میں پان کے بغیر گزاروں، اس لیے مجھے خاصی تشویش لاحق تھی۔ اتفاق سے سوٹ کیس میں میرے انگریزی ترجمہ قرآن کا ایک نسخہ بھی تھا جو میں نے اپنے کسی دوست کو دینے کے لیے رکھا تھا۔ کسٹم آفیسر کی نظر اس پر پڑی تو اس نے پوچھا کہ یہ کون سی کتاب ہے؟ میں نے بتایا کہ یہ قرآن کریم کا ترجمہ ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کس نے لکھا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ یہ میرا ہی لکھا ہوا ہے۔ اب وہ کبھی مجھے اور کبھی کتاب کو دیکھنے لگا، پھر اسے اٹھا کر تھوڑا بہت پڑھا۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ نے کتنے دن میں لکھا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ تقریباً 3 سال میں۔ اس نے ایک بار پھر حیرت کا اظہار کیا اور پھر کتاب اٹھا کر اپنے برابر ایک اور کسٹم آفیسر کے پاس لے گیا اور اس سے کہا کہ دیکھو، یہ قرآن پاک کا ترجمہ ہے اور اس کا لکھنے والا یہاں میرے پاس کھڑا ہے، اس سے آ کر ملو۔ وہ بھی آ کر ملا اور اس نے بھی بڑی عزت و تکریم کا معاملہ کیا۔ پھر اس نے سوٹ کیس سے جو چیزیں ضبط کرنے کے لیے نکال رکھی تھیں وہ ایک ایک کر کے دوبارہ سوٹ کیس میں قاعدے سے رکھیں، اور سوٹ کیس بند کر کے مجھ سے معذرت کی اور کہا کہ میں خود آپ کو باہر آپ کے میزبانوں تک چھوڑ کر آؤں گا۔ میں نے منع بھی کیا لیکن وہ نہ مانا اور کہا کہ آپ کو راستہ تلاش کرنے میں دقت نہ ہو، اس لیے میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ یہ کہہ کر وہ پورے اعزاز کے ساتھ مجھے باہر تک لایا اور میرے میزبانوں کے حوالے کیا۔
انگریزی ترجمے کے بعد میں نے آسان ترجمے قرآن کے نام سے اردو ترجمہ لکھنا شروع کیا، تو اس کا بھی بہت بڑا حصہ سفروں کے درمیان لکھا گیا، اور اس میں بھی دوسرے تراجم میں نے اسی طرح ساتھ رکھے جس طرح انگریزی ترجمے ساتھ رکھے تھے۔ خلاصہ یہ کہ تقریباً 10-12 سال کے سفر اس طرح گزرے کہ ان میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کی کوئی نہ کوئی خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد جو سفر ہوئے مجھے اس لحاظ سے پھیکے معلوم ہوتے رہے کہ ان میں قرآن کریم کی کوئی خدمت میرے ساتھ نہیں تھی، البتہ پھر بھی کوئی نہ کوئی مضمون وغیرہ کا کام تقریباً ہمیشہ ساتھ رہتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔